یہ تو بلا شبہ کہا جاتا تھا کہ رفاقت صاحب حیثیت اور بدمعاش آدمی ہے، اور اس کو ڈھنگ آتا ہے کہ بدمعاشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بھی میں سوچتا تھا کہ یہ بات قتل تک پہنچنے والی نہیں تھی، اور اس زمانے میں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، قتل کا اقدام کم ہی کسی کے ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی کہ رفاقت ایک لمحے کے واسطے پاگل ہو گیا اور اس نے حسنہ کو قتل کر دیا، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ اس نے سراج کو کیوں قتل نہ کیا یا کروایا۔ میں نے کچھ خود دماغ لڑایا اور کچھ سراج سے باتیں پوچھیں تو میرا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا رہا، جہاں سراج پر ہی شک تھا، اور زیادہ شک رفاقت پر ہوا۔ ایک اور ضروری بات دماغ میں آ گئی۔ قتل کی صبح تم کہاں تھے سراج بھائی؟ میں نے پوچھا۔ اگر تم گھر میں ہی رہتے تو یہ واردات نہ ہوتی۔ تم گھر واپس کتنے بجے آئے تھے؟ سراج کو شاید احساس نہیں ہوا تھا کہ میں کتنا اہم سوال پوچھ رہا ہوں، اور یہ سوال اس کو پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا ہے۔ آج جب میں بیٹھا یہ روداد آپ کو سنا رہا ہوں تو مجھ کو وہ وقت اس طرح یاد آ گیا ہے جیسے میرے سامنے ایک فلم چل رہی ہو۔ اس کا جواب مجھے یاد ہے۔ میں صبح 8 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلا تھا، اس نے کہا۔ پھر کچھ وقت اس طرح گزر گیا کہ اسے مل، اس کے پاس بیٹھ، کسی کے ساتھ ویسے ہی کوئی بات کی، اور کسی کے ساتھ کاروباری بات ہو گئی، اور پھر میں کچہری چلا گیا۔ وہاں زمین کے کاغذات کا ایک کام تھا۔ گرداور نے وہاں بہت وقت ضائع کر دیا۔ وہاں سے واپس بازار میں آیا، وقت دیکھا 12 بج چکے تھے۔ میں کھانے کے لیے گھر آیا، اس وقت آندھی بہت تیز تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو آگے بیوی کو اس حالت میں فرش پر پڑا دیکھا، جو حالت آپ نے بھی دیکھی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت 11 ساڑھے 11 کے درمیان کا لکھا گیا تھا۔ سراج کو تو موت کے اس وقت کا علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت تھی۔ میں نے اس وقت کو ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ وہ 11 بجے اور پھر اس کے بعد کہاں تھا یا کہاں کہاں گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سوچ کر بتاتا ہے۔ اس نے یاد کیا اور 2 نام بتائے۔ اس نے ایک بار پھر سوچا اور کہنے لگا کہ 11 بجے وہ کچہری سے نکلا تھا یا وہیں تھا۔ اس کے بعد جن 2 آدمیوں کے پاس وہ گیا ان میں ایک ہندو آڑتی تھا اور دوسرا مسلمان دکاندار تھا۔ میں نے یہ دونوں نام اپنے ذہن میں نوٹ کر لیے۔ میں یہ سراغ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وقوعہ کے وقت سراج گھر میں تھا یا گھر سے باہر تھا۔ سراج کو اپنے دفتر میں بیٹھا رہنے دیا اور باہر نکلا۔ ASI کو الگ کر کے کہا کہ وہ پہلے کچہری جائے، گرداور سے ملے اور پوچھے کہ سراج اس کے پاس کس وقت آیا اور کس وقت رخصت ہوا تھا۔ قصبے کی چھوٹی سی کچہری تھی جہاں ایک ہی گرداور تھا اور 2-3 پٹواری تھے، اور تحصیل کا باقی عملہ تھا۔ ASI کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کیا کام کر کے آئے گا۔ وہ اس کام کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کام کی اہمیت کو بھی جانتا تھا۔ ویسے بھی مجھ کو اس ASI کی طرف سے ہیرا پھیری کا ذرا سا بھی خطرہ نہیں تھا۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنے دفتر میں جا کر سراج کو باہر بیٹھنے کے واسطے کہا اور رفاقت کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رفاقت واقعی خوب رو جوان تھا۔ سراج بھی ٹھیک ٹھاک جوان تھا، لیکن رفاقت کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حسنہ کا ذوق یقیناً اچھا تھا، جس نے رفاقت کو پسند کیا تھا، لیکن اب مجھ کو رفاقت اور سراج میں ایک فرق نظر آ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سراج میرے سامنے آ کر بالکل ہی نہیں گھبرایا، نہ ڈرا، اور اس نے جو بھی بات کی وہ اعتماد کے ساتھ کی۔ اس کے مقابلے میں رفاقت کے چہرے اور بیٹھنے کے انداز سے صاف گھبراہٹ نظر آتی تھی۔ اگر میں غور سے دیکھتا تو مجھ کو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپتی نظر آتیں۔ رفاقت یار، میں نے کہا، تمہاری سہنی کو کیا غم لگا ہوا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، رفاقت نے جواب دیا۔ یہ مرنے والی کو معلوم ہوگا یا اس کا خاوند جانتا ہوگا۔ میرا تو ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ لوگوں کی طرح میں نے بھی سنا اور افسوس ہوا کہ یہ عورت معلوم نہیں کیا دکھ لیے اپنے ہی ہاتھوں مر گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں مری ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، رفاقت نے ایسی آواز میں کہا جس میں ذرا لرزہ سا تھا۔ یہ تو میں سن ہی نہیں سکتا کہ دن دہاڑے کوئی اس کو قتل کر گیا ہے۔ تمہارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ پھر تم تو مجھ کو کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے۔ معلوم نہیں کون کہتا تھا کہ سراج کے گھر تمہارا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر تو میں نے خواہ مخواہ تمہیں یہاں بلا لیا۔
کچھ باتیں پوچھنی تھیں، چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ سلام دعا ہو گئی۔ میں آپ کا خادم ہوں جناب، اس نے گھریلو نوکروں کے لہجے میں کہا۔ میرے واسطے کوئی بھی خدمت ہو تو بندہ حاضر ہے۔ ہاں رفاقت، میں نے کہا، ایک خدمت ہے جو کر دو تو ساری عمر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ حکم سرکار، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ خدمت یہ ہے کہ آج سچ بول دو۔ میں نے کہا، آؤ ذرا دوستوں کی طرح بات کریں اور پھر دیکھنا کہ میں دوستی کس طرح نبھاتا ہوں۔ اب جھوٹ کو الگ رکھ دو، میں نے تمہیں خواہ نہیں بلایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکا۔ میں نے اس کے سارے جسم کی حرکت میں بے چینی نوٹ کی اور وہ کبھی دائیں اور بائیں دیکھنے لگتا۔ میں دراصل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور پھر جھوٹ پر ہی بات ختم کر دی ہے۔ میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہو سکی۔ تمہارے اسی جھوٹ سے اب بات چلے گی۔ سر اوپر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ سراج اور اس کی بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے سر ذرا اوپر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ اب تو اس کے چہرے کا اچھا بھلا رنگ بالکل ہی پھیکا پڑ گیا۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے رفاقت؟ میں نے کہا، کیا تم اس سورج کے آگے پردہ تان سکتے ہو جس نے ساری دنیا کو روشن رکھا ہوا ہے؟ اگر سارا شہر نہیں تو سراج کا پورا محلہ جانتا ہے کہ تم اس کے گھر اس وقت جاتے تھے جس وقت سراج گھر نہیں ہوتا تھا۔ صرف یہ بتا دو کہ تمہاری اس میاں بیوی سے دوستی کیوں ٹوٹی تھی؟ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا، 2-4 سیکنڈ چپ رہا، پھر ڈری ڈری سی آواز میں بولا، مجھ کو خیال آیا تھا کہ اس سے میری بدنامی ہوتی ہے۔ کیا حسنہ بدنام عورت تھی؟ میں نے کہا، وہ صرف تمہاری وجہ سے بدنام ہوئی۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کیں، اور اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے بڑے ہی اکھڑے اکھڑے لہجے میں کیں۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں ہل گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری ایک گزارش سن لیں جناب، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں اس ڈر سے جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ مجھ پر قتل کا شک نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ میرا گہرا تعلق تھا۔ اس نے ان باتوں میں جو مجھ کو دوسروں سے معلوم ہو چکی تھیں بعض باتیں مان لیں، لیکن ابھی تک وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی تو میں تمہاری بیوی کو یہاں بلاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر لوگوں کو سنائے گی کہ حسنہ کے پیچھے تم اس بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہو۔ اب تو وہ ایسا چونکا اور بدکا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح بے نور ہو گیا، جوانی کی چمک دمک بالکل غائب ہو گئی۔ میری یہ چوٹ اس کے واسطے قابل برداشت نہیں تھی۔ اب تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی، میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری ایک آخری بات سن لو رفاقت، میں نے کہا، تم جو حرکتیں پردوں کے پیچھے کرتے رہے ہو وہ سب مجھ تک پہنچ چکی ہیں۔ تمہاری بیوی نے سراج کے گھر جا کر اس کی بیوی کی بے عزتی کی، تم نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور حسنہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے۔ اس نے انکار کر دیا اور تم دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ دیکھو رفاقت، مان جاؤ تم حسنہ کے قاتل ہو، میں تمہاری اتنی زیادہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس وقوعہ کو خودکشی لکھ دوں گا، لیکن تمہارا اقبال جرم ضروری ہے جو میں ضائع کر دوں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری یہاں بہت ہی بری حالت ہو جائے گی۔ حضور والا، رفاقت نے کہا، مجھ پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں نے حسنہ کو قتل کیا ہے۔ میں جھوٹ اس واسطے بول رہا تھا کہ ایک خاص بات پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اب وہ بات بتا دیتا ہوں اور شاید آپ کو حسنہ کا قاتل مل جائے، لیکن میں قتل کی عینی شہادت نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ حسنہ کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم تھے، پھر جس طرح حسنہ کے ساتھ اس کی چپکلش اور ناراضگی ہوئی وہ بھی اس نے خود سنائی، اور کہا کہ پہلے اس نے حسنہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ توڑے، پھر اس کو دھمکیاں دی تھیں۔ حسنہ کے ساتھ میرے تعلقات جیسے بھی تھے وہ بتا دیا ہے، رفاقت نے کہا، لیکن آپ یہ شاید نہ سمجھ سکیں کہ میرے دل میں اس عورت کی کتنی زیادہ اور کیسی محبت تھی۔ میرا اس کے ساتھ تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ یہ روحانی تعلق تھا۔ اس کو میں نے بہت دھمکیاں بھی دیں لیکن وہ ضد میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر جیسے میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ وقوعہ کے روز مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت اس کے گھر گیا جب سراج اپنے کام کاج کو جا چکا تھا۔
یہ وہ وقت تھا جب آندھی چلی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ میں اس ارادے سے گیا تھا کہ حسنہ کے قدموں میں سر رکھنا پڑا تو رکھ دوں گا اور اسے راضی کروں گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، مجھ کو دیکھ کر غصہ جھاڑنے لگی، لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ذرا سی نرم ہوئی تو میں نے دھمکیوں کی معافی مانگی، اور بات ابھی آگے نہیں بڑھی تھی کہ سیڑھیوں میں سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ آدمی حسنہ کو پکارتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حسنہ نے کہا کہ یہ ان کا پڑوسی ہے، معلوم نہیں کیا لینے آ رہا ہے۔ حسنہ نے مجھ کو اشارہ کیا تو میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھ کو حسنہ کی آواز سنائی دی کہ آؤ چاچا جی، اس آندھی میں آپ کیسے آن اترے؟ آئیں بیٹھیں۔ میں نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس شخص سے حسنہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حسنہ نے اس کو چاچا کہا تھا۔ پہلو والی چھوٹی گلی والا دروازہ اسی کمرے میں تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھ کو کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ پھر بارش بڑی تیز برسنے لگی اور میں نے دوبارہ حسنہ کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت سراج گھر کھانے کے واسطے آیا کرتا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا کہ حسنہ اپنے گھر کے فرش پر مری ہوئی پڑی ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ سراج گھر آیا تو اس نے حسنہ کی لاش دیکھی اور محلے والوں کو بتایا۔ میں نے رفاقت سے کرید کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ شخص کتنے بجے سیڑھیوں سے اترا اور کمرے میں گیا تھا، اور پھر رفاقت کتنی دیر دوسرے کمرے میں رہا اور تقریباً کتنے بجے وہاں سے نکلا تھا۔ رفاقت نے اپنے دماغ پر زور دیا اور سوچ کر اس نے جو جواب دیا اس سے وہی وقت بنتا تھا جو پوسٹ مارٹم میں موت کا وقت لکھا تھا۔ میرے واسطے اب سوچنے اور معلوم کرنے والی بات یہ تھی کہ اس چاچے نے اگر حسنہ کو قتل کیا ہے تو اس کا باعث کیا تھا؟ کیا اس شخص نے حسنہ کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت اور ناکامی کی صورت میں حسنہ کو قتل کر دیا؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں یہی شہادت دیتی تھیں کہ مزاحمت اور دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پھر بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ چاچا کیا اتنے برے کردار کا آدمی تھا کہ اس نے حسنہ پر دست درازی کی۔ میرے پاس رفاقت ہی تھا جو کوئی نہ کوئی بات بتا سکتا تھا، وہ اس کو یقیناً جانتا ہوگا۔ میں نے رفاقت سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ بڑا زبردست مذہبی آدمی ہے، رفاقت نے بتایا۔ اس کی عمر 60 سال سے شاید 2-3 سال کم ہوگی۔ جہاں جاتا ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے اصولوں کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اس کی بعض حرکتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کی ایک نوجوان بیٹی نے خودکشی کر لی تھی۔ جس طرح حسنہ کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، بالکل اسی طرح اس شخص کی بیٹی کی لاش کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، اور لاش کی دونوں مٹھیاں دوپٹے کو دونوں طرف سے جکڑے ہوئے تھیں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے اور میرا دماغ اور زیادہ بیدار ہو گیا۔ مجھ کو اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس شخص کی بیٹی نے شاید خودکشی نہیں کی اور بیٹی کی کسی بہت بری حرکت پر اس شخص نے بیٹی کو اس کے دوپٹے سے پھانسی دے کر مار ڈالا ہے، تو میں بہت بڑا شک کرتا کہ حسنہ کو بھی اسی شخص نے اسی طریقے سے مارا ہے، لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی۔ اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ رفاقت سے میرا شبہ ہٹ گیا تھا، اس پر شبہ قائم تھا۔ اس نے شاید جھوٹ بولا ہوگا، لیکن بات اس نے ایسی سنائی تھی جو جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ رفاقت نے ایک اور ہی بات سنا ڈالی۔ یہ بات اس کو حسنہ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کی خودکشی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حسنہ اپنی چھت پر گئی تو ادھر یہ لڑکی اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ کسی بات پر حسنہ کی اس لڑکی کے ساتھ ترش کلامی ہو گئی اور لڑکی نے حسنہ کو کھری کھری سنا ڈالی۔ حسنہ کی بابت رفاقت نے بتایا کہ بڑی ضدی اور ہٹ دھرم عورت تھی۔ اس نے اس لڑکی سے اپنی بے عزتی کا اس طرح انتقام لیا کہ 1-2 دنوں بعد کہیں لڑکی کا باپ حسنہ کے سامنے آ گیا۔ حسنہ نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ اپنی بیٹی کا دھیان کرے۔ وہ چھت پر جا کر فصیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ اشارے بازی کرتی ہے۔ وہ لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہوتا ہے۔ حسنہ نے یہ جھوٹ یہ سوچ کر بولا تھا کہ باپ لڑکی کو مارے پیٹے گا۔ حسنہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر ایسے ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا کہ وہ یہی بات لڑکی کے سامنے کرے تو حسنہ پہلے سے زیادہ جھوٹ بول کر ثابت کر دے گی کہ یہ لڑکی ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ایسا تو نہ ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا ہو، لیکن اگلے دن یہ شور اٹھا کہ لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی ہے۔ یہ خودکشی کا وقوعہ تھا۔
مجھ کو یاد آیا کہ میں اس لڑکی کے گھر گیا تھا اور اس کی لاش دیکھی اور پوسٹ مارٹم کے واسطے ہسپتال بھجوائی تھی۔ لڑکی کے باپ، ماں اور گھر کے دوسرے افراد نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا کہ باپ نے لڑکی کو مارا پیٹا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ چھت پر جا کر ایک لڑکے کو اشارے کرتی ہے اور اس طرح بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے۔ مجھ کو گھر والوں نے یہ بتایا تھا کہ لڑکی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی اور اس کو جب غصہ آتا تھا تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ ایسے ہی بیانات تھے جن کے پیش نظر میں نے اس وقوعہ کو خودکشی لکھ دیا تھا۔ مجھ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ لڑکی جیسی کیسی بھی تھی، لڑکی کا باپ عجیب سنکی اور پاگل سا تھا۔ یہ بھی مجھ کو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کا باپ مذہب کی ایسی سخت پابندی کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس شخص کو میں شامل تفتیش کروں تو کس بنا پر کروں۔ ایک جواز بنتا تھا جو یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم میں موت کا جو وقت لکھا تھا عین اس وقت یہ شخص چھت کی طرف سے اترا اور حسنہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے کیا کچھ پوچھوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اسی وقت بھیجا کہ وہ اس شخص کو تھانے لے آئے۔ میں نے رفاقت سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ جاری رکھی۔ وہ آ گیا۔ اس کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ میری ڈائری میں ہی محفوظ رہنے دیں، میں اس کو قاضی لکھوں گا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص اپنے نام کے ساتھ قاضی لکھا کرتا تھا۔ شکل صورت سے یہ قاضی معزز ہی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو صحیح معنوں میں معزز افراد کے چہروں پر نہیں ہوتا۔ اس کی بابت جو باتیں بعد میں معلوم ہوئیں ان میں سے ایک دو باتیں میں یہیں بتا دیتا ہوں۔ کسی وقت اسکول ٹیچر رہا تھا اور اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھنے لگا، لیکن دین کی بابت اس کا علم نہایت معمولی تھا جو دیہات کے ملاؤں کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کا تعلق قاضی قبیلے یا کسی قاضی خاندان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا، اور یہ اس واسطے قاضی بنا ہوا تھا کہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا کوئی مسئلہ یا کسی کے خلاف کوئی شکایت اس تک نہیں پہنچائی تھی کہ یہ فیصلہ کریں۔ یہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا ہر فیصلہ اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے۔ سراج کے بارے میں ایک بات یہ سن لیں، قاضی کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی ASI واپس آ گیا۔ وہ یہ رپورٹ لایا کہ وقوعہ کے وقت سراج اپنے گھر سے وہیں فلاں اور فلاں آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو انگریزی میں ایلیبائی کہتے ہیں، جو مشتبہ وقوعہ کے وقت موقع واردات سے بہت دور تھا یا موقع واردات سے غیر حاضر تھا۔ اس رپورٹ نے سراج کو اس شک سے بری کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے سراج کو جانے کی اجازت دے دی، رفاقت کو تھانے میں ہی بیٹھا رہنے دیا۔ اس کی ابھی مجھ کو ضرورت تھی، اس پر قتل کا شک بھی میرے دل میں موجود تھا۔ یہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب؟ میں نے قاضی سے کہا، پہلے آپ کی بیٹی نے خودکشی کی تھی اور 2 ہی مہینوں بعد آپ کی پڑوسن نے بالکل آپ کی بیٹی کی طرح دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ کیا آپ مجھ کو کچھ روشنی دکھا سکتے ہیں؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، قاضی نے کہا۔ جس طرح کسی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قاضی جب میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو مجھ کو لوگوں کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس کی بیٹی کی خودکشی کے وقت لوگوں نے مجھے بتائی تھیں۔ یہ میں کچھ تو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں مختصر بات یہ کہوں گا کہ اس شخص کا ذہنی توازن لوگوں کی رائے کے مطابق کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے انداز سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ میں نے مذہب کے ایک مسئلے پر بات شروع کر دی۔ اس مسئلے کا تعلق جھوٹ کے ساتھ تھا۔ قاضی نے باقاعدہ واز شروع کر دیا جس میں 2 آیات قرآنی اور پھر 2-3 احادیث کے حوالے دے دیے۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں نے اس کو تھانے کیوں بلایا ہے۔ اب ایک بات بتائیں قاضی صاحب، میں نے پوچھا، اس روز جب آندھی چلی تو آپ حسنہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ میں کسی حسنہ کے گھر نہیں گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ کسی غیر عورت کے گھر جانا گناہ کبیرہ ہے قاضی صاحب، میں نے کہا۔ آپ نے قرآن کی جو آیتیں مجھے سنائی ہیں میں انہی آیتوں کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے صحیح جواب دیں۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آئی، لیکن یہ ایسی نہیں تھی جیسے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا یا پھیکا پڑ گیا یا لاش کی طرح ہو گیا۔ یہ تبدیلی جو قاضی کے چہرے پر آئی تھی عجیب سی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، آنکھیں بھی جیسے پھر گئی ہوں۔ اس کو دورے کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس کا چہرہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔
مجھ کو خیال آیا کہ لوہا گرم ہو گیا ہے اور اب ضرب لگانی چاہیے۔ مجھ کو اس کے چہرے کی اس عجیب تبدیلی سے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے حوصلہ قائم رکھا۔ تھانے میں آ کر جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے، میں نے کہا، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے قاضی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرعی قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ قاضی نے کچھ اور ہی لہجے میں کہا، 2 گواہ لازمی ہوتے ہیں۔ کیا آپ 2 گواہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ میں حسنہ کے گھر میں تھا؟ جی جناب قاضی صاحب، میں نے کہا۔ ایک گواہ تو باہر بیٹھا ہے اور دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ حسنہ کو آوازیں دیتے سیڑھیاں اترتے گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ وہ حسنہ کے گھر اترا تھا اور فلاں کام یا بات کہہ کر واپس آ گیا تھا، میرے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا کہ قتل کی واردات اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ قاتل رفاقت ہے، لیکن یہ شخص سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کا تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی ہوگا کہ دوسروں کو واعظ سنانے والوں کا اپنا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس قاضی کا تھا۔ مجھ کو جھوٹ کو گناہ قرار دینے والی آیتیں اور حدیثیں سنانے والا خود جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک بم پھینکا۔ جناب قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ حسنہ کے گھر نہیں گئے تھے۔ آپ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب حسنہ کی جبراً آبرو ریزی کرنا چاہتے تھے۔ دھینگا مشتی میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بکواس بند کرو، قاضی نے یک لخت بیدار ہو کر اور گرج کر کہا۔ مجھے تمہاری تھانے داری کا ڈر ہے، نہ تمہارے تھانے کا۔ مجھ پر جھوٹا الزام مت عائد کرو۔ اگر زمانہ آج کل کا ہوتا تو تھانے دار اس قاضی کو گولی مار دیتا اور اگلے روز اخباروں میں خبر شائع ہوتی کہ ایک دہشت گرد پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو تھانے دار اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ پھر آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھ کو 100% یقین ہے کہ آپ وہاں گئے تھے اور اس پر آپ پردہ ڈال رہے ہیں۔ آپ مجھ سے نہ ڈریں، تھانے سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں جس نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جس میں قہر اور غضب کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ اس نے جو جواب دیا اس کی مجھ کو بالکل ہی توقع نہیں تھی۔ میں ایک عیار اور بدکار عورت کو سزا دینے گیا تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام صرف قتل پر سزائے موت دیتا ہے۔ میں نے اسے قتل کی ہی سزا دی ہے، قاضی نے کہا۔ اس شیطان عورت نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ میں نے اس سے اپنی بیٹی کے خون کا انتقام لیا ہے۔ یہ صحیح تھا کہ اس شخص کو ذہنی توازن کے بگڑ جانے کا دورہ پڑتا تھا، لیکن مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ میرے واسطے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدل دیا۔ بڑے تحمل اور بردباری اور ہمدردی سے اس کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اب میں اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی اور سنی تھیں جو آپ کو سنائی ہیں۔ بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں اور میں نے اپنی عقل کا پورا اور ہوش مندی سے استعمال کر کے اس کو راز کی بات پر لایا تھا۔ اس نے اپنا بیان دے دیا جو مختصراً یوں تھا کہ 2 مہینے پہلے حسنہ نے اس قاضی کو کہا تھا کہ اس کی بیٹی چھت پر جا کر پڑوسیوں کے لڑکے کو اشارے کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو رفاقت کی زبانی سنا چکا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ حسنہ نے اس کو اس کی بیٹی کے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا جیسے اس کی بیٹی نے پڑوسیوں کے لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہوں۔ قاضی نے گھر جا کر بیٹی سے باز پرس کی، چونکہ بیٹی پاک صاف تھی اور اس پر الزام بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا، اس واسطے اس نے باپ کو ذرا بدتمیزی سے جواب دیا۔ قاضی نے لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ اس کو یہ بات حسنہ نے بتائی ہے۔ قاضی اس الزام کو صحیح سمجھ بیٹھا تھا۔ قاضی نے بیٹی کو صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ پورے گھر کے سامنے بیٹی کو 2-3 تھپڑ مارے اور اس کو بدکار بھی کہا۔ اسی رات جب سارے گھر والے سو گئے تھے، قاضی کا غصہ یا پاگل پن اود کر آیا۔ اس نے بیٹی کو جگایا اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا اور بیٹی تو ظاہر ہے کہ سمجھ ہی نہیں سکی ہوگی کہ باپ کیا کرنا چاہتا ہے۔ قاضی نے دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ کر دونوں طرف سے اتنے زور سے کھینچا کہ لڑکی کا سانس رک گیا اور وہ مر گئی۔ قاضی نے قتل کی اس واردات کو خودکشی ظاہر کرنے کے واسطے مری ہوئی لڑکی کے دونوں ہاتھ اس طرح دوپٹے پر رکھ دیے اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنا دیں جیسے لڑکی نے خود اپنی گردن کے گرد دوپٹہ لے کر دونوں طرف کھینچا ہو۔
قاضی بڑے آرام سے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کسی حد تک مطمئن تھا کہ اپنی بدکار بیٹی کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ ایک باپ کا نہیں بلکہ ایک قاضی کا فیصلہ تھا۔ صبح قاضی فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور اس کمرے میں گیا جس میں اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ قاضی نے شور مچا دیا اور گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے۔ قاضی نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے اپنی بیٹی کو سب کے سامنے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا تھا اور یہ الزام عائد کیا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نے بھی یہی بیان دیا اور مجھ کو بھی یہی بتایا گیا کہ لڑکی بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ گھر کے افراد اور خاص طور پر قاضی نے مجھ کو قائل کر لیا تھا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت قاضی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو حسنہ نام کی ایک پڑوسن نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کی یہ حرکتیں ہیں۔ میں نے زیادہ کریدنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ قاضی نے اپنے بیان میں آگے چل کر کہا کہ اس کی بیٹی کی خودکشی کے 1 مہینے بعد محلے کے ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ حسنہ کہتی ہے کہ اس نے قاضی کی بیٹی پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز چھت پر اس کی اور لڑکی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑکی نے حسنہ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی کو یہ بات سنانے والے آدمی کو اس کی بیوی نے سنائی تھی۔ ایک روز ساتھ والی گلی میں قاضی کا آمنا سامنا حسنہ کے ساتھ ہو گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے؟ حسنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس نے تو شک میں بات کی تھی۔ چاچا جی، حسنہ نے قاضی کو کہا، میرے دل میں آپ کے گھرانے کی بہت عزت ہے۔ آپ کی بیٹی بڑی ہی نیک اور پاک تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی کہ وہ چھت پر جا کر ادھر ادھر جھانکے۔ میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ بیٹی کو منع کر دے کہ فصیل کے ساتھ کھڑی نہ ہوا کرے، اس سے بیٹی کا پردہ نہیں رہتا۔ آپ نے بیٹی کو گھر جا کر مارا پیٹا اور اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ حسنہ نے بڑی ہی چالاکی اور عیاری سے بات کی تھی، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ قاضی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ تنہائی میں روتا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 3 راتیں ایسے بھی ہوا کہ آدھی رات کے وقت قاضی کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹی کی قبر پر چلا گیا۔ قبر پر ہاتھ پھیر پھیر کر روتا اور بیٹی سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی کی ذات میں یا دل میں حسنہ کے خلاف غصہ بھرتا گیا، جو آخر انتقام کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر یوں ہوا جناب، قاضی نے بیان دیتے ہوئے کہا، آج سے 5 روز پہلے رات کا واقعہ ہے۔ میں سو ہی نہ سکا۔ آدھی رات کے بعد میں قبرستان چلا گیا اور بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر بیٹی سے معافیاں مانگی اور مجھ کو قبر سے آواز آئی، یا اس کو آپ اشارہ کہہ لیں کہ بیٹی نے مجھ کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، شرط یہ ہے کہ حسنہ کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اس نے مجھ کو آپ کے ہاتھوں مروایا ہے۔ یہ نہ تو اس کی بیٹی کی آواز تھی، نہ یہ قبر کا اشارہ تھا، یہ قاضی کا اپنا خیال تھا جو ایک خوفناک ارادہ بن گیا تھا۔ قتل والے دن جب آندھی چلی تو قاضی اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ شاید اوپر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو وہ نیچے لانے گیا تھا۔ اپنی چھت سے اس کو حسنہ کے گھر کا صحن اور برآمدہ نظر آیا اور اس کو حسنہ بھی ایک کمرے میں جاتی نظر آئی۔ قاضی کو معلوم تھا کہ سراج صبح سویرے نکل جاتا ہے، حسنہ کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور گھر میں حسنہ اکیلی ہوتی ہے۔ قاضی پر پاگل پن طاری ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ حسنہ اکیلی نہیں بلکہ اس کا آشنا رفاقت اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ قاضی اپنی چھت سے حسنہ کے گھر کی چھت پر آ گیا اور سیڑھیاں اتر آیا۔ کمرے میں آیا تو حسنہ اس کو دروازے میں ملی۔ قاضی سیڑھیاں اترتے حسنہ کو پکارتا آ رہا تھا۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ رفاقت دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ تم نے میری بے گناہ بیٹی کو میرے ہاتھوں مروایا ہے، قاضی نے حسنہ کو کہا۔ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ چاچا جی، حسنہ نے تڑپ کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قاضی نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، جھپٹا مار کر حسنہ کے سر سے دوپٹہ کھینچا اور پیشتر اس کے کہ حسنہ قاضی کا ارادہ بھانپ سکتی، اس کا دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ چکا تھا اور قاضی نے دوپٹے کو دونوں طرف سے اتنی زور سے کھینچا ہوا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ حسنہ تندرست عورت تھی، اس نے زور زور سے ہاتھ پیچھے کو مارے۔ قاضی اس کے پیچھے کھڑا دوپٹہ کھینچے ہوئے تھا۔ حسنہ اس پھندے سے آزاد ہونے کو ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے اتنی زور زور سے دونوں بازو پیچھے کو کیے کہ اس کی کلائیاں قاضی کے سر سے ٹکرائیں اور چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک بار تو پھندا ذرا ڈھیلا ہو گیا۔ اس وقت حسنہ نے دوپٹے اور اپنی گردن کے درمیان انگلیاں ڈالیں لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔
قاضی نے اس کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ لاش کو بڑے آرام سے فرش پر لٹایا اور جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کی مٹھیاں بنا کر ان میں دوپٹہ پکڑا دیا تھا، اسی طرح حسنہ کے ہاتھوں کی بھی مٹھیاں بنائیں اور دونوں طرف دوپٹہ مٹھیوں میں دے دیا، پھر مٹھیاں وہیں اکڑ گئیں۔ قاضی سیڑھیوں سے اوپر گیا اور اپنے گھر اتر گیا۔ آندھی نے اس کو بہت فائدہ دیا۔ اسی روز شام سے ذرا پہلے جب بارش تھم کر پھوہار بن گئی، قاضی اپنی بیٹی کی قبر پر گیا اور کہا کہ لو بیٹی، میں نے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اب مجھ کو معاف کر دو۔ میں نے قاضی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور مقدمہ تیار کرنے لگا۔ یہ تو پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو میں نے 2 دن صرف کر کے مکمل کی اور چالان کورٹ میں پیش کر دیا۔ قاضی نے ایک مجسٹریٹ کو دفعہ 164 کے تحت بیان اقبال جرم قلم بند کروا دیا تھا۔ قاضی نے ایک کے بجائے 2 قتل کیے تھے اور اس نے دونوں کا اقبالی بیان دے دیا۔ سیشن کورٹ سے اس کو سزائے موت دی گئی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ حسنہ نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے ہاتھوں مروا دیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی اور اسی طرح قتل بھی ہوئی جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔